بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جامع صحیح سے ایک دوسری حدیث کی جاتی ہے جس کو انہوں نے باب ای الاسلام افضل کے تحت ذکر کیا، اور وہ حدیث یہ ہے تو انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کی. میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، پھر حدیث کے الفاظ کریمہ ذکر ہوں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کی ایک جماعت نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام افضل، کون سا اہل اسلام میں اصحاب اسلام میں کون سا شخص افضل ہے؟ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ شخص اہل اسلام میں مسلمانوں میں افضل ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا. بظاہر یہ حدیث مکرر ہے اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عادت کریمہ ہے، اور ان کے یہ لطائف و نوادر میں سے ہے کہ ایک ہی حدیث کو وہ بار بار متعدد ابواب کے تحت کسی فائدے کے پیش نظر اس کو لاتے ہیں. یہ حدیث بظاہر مکرر ہے لیکن یہ مکرر نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی حدیث میں صرف من سلم المسلمون وارد ہوا، یہاں پر متن حدیث میں زیادتی ہے. فرمایا ای الاسلام افضل، کہ اہل اسلام میں اصحاب اسلام میں کون سب سے افضل ہے. تو فائدہ مدنیہ کی وجہ سے اس حدیث کو مقرر کیا اور اپنی عادت کریمہ کے مطابق جزء حدیث یعنی ای الاسلام افضل اس کو باب بنایا، اور اس باب کے تحت یہ حدیث آپ لے کر کے آئے. اور یہاں پر ای الاسلام یہ مضاف اور مضاف الیہ مبتدا ہے، یہاں پر تقدیر یہ ہے ای اصحاب الاسلام، یعنی مسلمانوں میں اصحاب اسلام میں سب سے افضل کون ہے. مسلم کی روایت میں یہ فرمایا ای المسلمین، تو یہ ای المسلمین مسلم کی روایت میں جو ہے وہ اس تقدیر پر دلیل ہے
کہ یہاں پر اصحاب مقدر ہے، یعنی اہل اسلام میں، اصحاب اسلام میں کون افضل ہے؟ جواب آیا اصحاب اسلام میں وہ افضل ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ کریمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روایت سے، اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک عنہ کی روایت سے، اور متعدد صحابہ کے روایت سے یہ الفاظ کریمہ بار بار حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمائے۔ یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مسلمانوں کا حال اور مسلمانوں کی اپنے غلاموں کی کس قدر آپ کی ان پر شفقت ہے، اور ان کی راحت اور ان کا ایذا سے محفوظ رہنا یہ سرکار کو کتنا منظور ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بار بار یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ یہاں سے یہ بات خوب روشن ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حقوق مسلمین اور مسلمانوں کے طفیل میں حقوق اہل الذمہ، نہ صرف مسلمانوں کے حقوق بلکہ ذمی کافر کے حقوق کا بھی سرکار کو کتنا خیال ہے، یہ بات اس حدیث سے کسی سے بات کرا دو، اس حدیث سے اور دیگر احادیث جو پہلے بیان کی گئیں ان کے مجموعے سے یہ بات خوب روشن ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی کھلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بیشتر روایات میں جو پہلے بیان ہوئیں اور خود حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی روایت سے جو حدیث پہلے ذکر کی، اس سے یہ صاف کھلا کہ حقوق مسلمین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس درجہ لحاظ ہے کہ حضور نے اس کو تنہا علی الانفراد ذکر کیا اور بظاہر حقوق اللہ پر اس کو مقدم فرمایا، اور یہ ان کا مقدم فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مخبر ہیں اور اس کے مقرر کردہ آمر ہیں۔ ان کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں مقدم کریں، جس چیز کو چاہیں مؤخر کریں، اور جو انہوں نے مقدم رکھا وہ گویا کہ حقیقتاً ان کی تقدیم نہیں ہے، ان کا تصرف نہیں ہے، بلکہ ان کے رب کا تصرف ہے۔ وہ اپنے اس طرز سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے حقوق کو اپنے حقوق پر جو ہے ایک گونا تقدیم، ایک گونا ان حقوق العباد کو اپنے حقوق پر ایک گنا مقدم رکھا ہے، اور ان کو ایک گنا ایک قسم کی تقدیم عطا فرمائی ہے، اور یہ مقرر ہے کہ حقوق اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے،
لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بہت سارے اس میں یہ آیا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں وہ حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے. یہاں سے ایذائے مسلم کس قدر ہولناک ہے اور کس قدر اس کی خطورت ہے اور اس کی تباہ کاریاں کس قدر ہیں، یہاں سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضور سے سوال ہوا کہ سب سے افضل اصحاب اسلام میں، اہل اسلام میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور نے یہاں یہ جواب دیا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. اور دوسری روایت دوسرے باب کے تحت جو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس باب کے بعد متصلاً جو روایت ذکر کریں گے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے ہے. اور باب وہاں پر انہوں نے یہ باندھا کہ باب اطعام الطعام من الاسلام، اور یہاں پر بھی انہوں نے طرف حدیث کا ایک جملہ اور اس کا ایک مضمون جو ہے انہوں نے یہاں پر لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے پوری حدیث وہ یہ ذکر کریں گے کہ حضور سے سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام کی کون سی خصلت جو ہے سب سے بہتر ہے؟ حضور نے وہاں فرمایا تطعم الطعام والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ان سب کو بلا تفریق سلام کرو. تو یہاں پر جو ہے پہلی جگہ پر یہ فرمایا کہ جو مسلمان جس کی ایذا سے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہے وہ شخص جو ہے مسلمانوں میں سب سے افضل ہے. اور یہاں پر یہ فرمایا کہ جو کھانا کھلائے اور سلام اپنے شناسا کو اور انجان کو سب کو جو سلام کرے وہ افضل ہے، سب سے افضل ہے. تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حاجت کریمہ تھی کہ لوگوں سے ان کے احوال کے مطابق جس کی جو حالت دیکھتے اور اس کی حالت کے مطابق جو اس کے لیے سب سے بہتر ہوتا وہ ارشاد فرماتے تھے. جیسے کہ کوئی حکیم جو ہے وہ اپنے مریضوں سے جو ہے کہتا ہے، کسی سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ دوا سب سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جہان میں سارے لوگوں کے لیے یہ دوا سب سے بہتر ہے، بلکہ اس مریض کے لیے جو ہے یہ دوا جو ہے سب سے بہتر ہے. ایسے ہی جو ہے سرکار نے جو ہے جن لوگوں کو کے بارے میں سرکار نے جو ہے یہ جانا اپنے علم سے کہ ان کے حق میں جو ہے وہ نسخہ بہتر ہے، تو ان کے حق میں یہ فرما دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اور جن کے حق میں جو ہے یہ جانا تو ان کے حق میں یہ فرمایا کہ تطعم الطعام علی من وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر ادعائی ہے اور حصر اضافی ہے. یعنی بعض لوگوں کے اعتبار سے جو ہے اور یہ جو ہے ان کے اعتبار سے یہ افضل ہے اور بعض لوگوں کے اعتبار سے یہ افضل ہے. اب یہاں پر جو ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ قالو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک عنہ نے فرمایا قالو. بخاری کی روایت میں قالو ہے اور مسلم کی روایت میں اور ابو یعلا اور حسن ابن سفیان اور ابو یعلا کی مسند میں انہی سعید ابن شیخ البخاری سعید ابن یحییٰ جو شیخ البخاری ہیں
انہی کی روایت سے ان 3 کتابوں میں یوں ہے کہ قلنا کہ ہم نے عرض کی، اور ایک روایت اور ابن مندہ نے اپنی سند سے انہی شیخ بخاری کی روایت سے روایت کیا کہ اس میں یہ ہے کہ قلتو، یعنی ابو موسیٰ اشعری نے جو ہے یہ فرمایا کہ میں نے عرض کی، اور مسلم میں ہے قلنا ہم سب نے عرض کی۔ تو یہاں پر بظاہر جو ہے ان الفاظ میں تنافی معلوم ہوتی ہے، اور حالانکہ حقیقتاً تنافی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قلنا کا مفاد یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان سائلین میں جنہوں نے حضور سے پوچھا، ان میں ایک سائل حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ اسی لیے بخاری میں کی روایت میں کہا قالو، صحابہ نے عرض کی، تمام صحابہ نے، جماعت صحابہ نے عرض کی، اور یہاں کہا قلنا یعنی ہم سب نے مل کر کے عرض کی، اور ان میں سے ایک سائل وہ بھی تھے، اور یہاں کہا قلتو، میں نے عرض کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اور یہ واقعہ جو ہے متعدد مرتبہ ہوا۔ ایک بعض مرتبہ صحابہ کی جماعت میں جو ہے صحابہ کی جماعت نے پوچھا، اور بعض مرتبہ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے تنہا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کہ قالو اور قلنا جو ہے سائل ایک ہو، ابو موسیٰ اشعری ہو، اور چونکہ جو ہے وہ تمام صحابہ کی طرف سے جو ہے نائب تھے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ پوچھنے والے تھے، تو لہذا جو ہے اس لحاظ سے صحابہ کی طرف نسبت کر دی، اور کیا ہے کیونکہ تنہا انہوں نے خود پوچھا تھا تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں نے عرض کیا۔ چلیے اس کا یہ جواب ہو گیا۔ اب جو ہے یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ای الاسلام افضل، اور دوسری روایت میں کہا گیا ای الاسلام خیر، یہ دونوں جگہ پر ایون جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، یعنی اس میں استفہام ہے، اور ایون جو ہے اس کا استعمال 5 طور پر آتا ہے۔ ایون جو ہے کبھی جو ہے وہ اس میں شرط ہوتا ہے، جیسے کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم رحمان کہو، رحیم کہو، اللہ کہو، کوئی بھی نام لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، متعدد اللہ کے نام ہیں۔ اور جیسے ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 میعادوں میں سے جو میعاد میں پوری کر لوں فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر جو ہے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے یہ یہاں پر شرط کے لیے ہے۔ اور کبھی جو ہے ایون جو ہے وہ اس میں موصول ہوتا ہے، تنزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، ہم ہر جماعت میں سے جو ہے الگ کر لیں گے اس کو جو رحمان کی بارگاہ میں جو ہے سب سے بڑا جو سرکش ہے، ہم اس کو الگ کر لیں گے۔ تو یہاں ایون جو ہے اس میں موصول ہے، یعنی لننزعن الذی اشد علی الرحمن عطیہ، یہ ایون مہان الذی کے ہے۔ اور کبھی ایون جو ہے وہ نکرہ کی صفت ہوتا ہے، جیسے کہ مررت زید رجل ای رجل، اور رأیت رجلا ای رجل، اور مررت برجل ای رجل، یہ یہاں پر جو ہے وہ نکرہ کی صفت ہے کہ زید جو ہے کتنا بہتر آدمی ہے، یا میں جو ہے زید کے پاس سے گزرا جو حالت نسب میں جو ہے ای رجل، وہ کتنا بہتر آدمی، اور میں نے جو ہے وہ دیکھا اس کو اور میں اس کے پاس سے گزرا، یہ سب نسب اور جد کے میں۔ اور کبھی جو ہے ایون جو ہے وہ حال ہوتا ہے مررت بعبداللہ ای رجل، میں عبداللہ کے پاس سے گزرا طرح حالے کے وہ جو ہے کتنا بہترین آدمی ہے۔ تو یہاں ای رجل جو ہے یہ حال ہے۔ اور پھر جو ہے کہ 4 صورتیں ہو گئی، اور ایون استفہام کے لیے اس کی مثال گزر چکی۔
اور ایون جو ہے کبھی جو ہے وہ وصلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کلمے پر الف لام داخل ہوتا ہے اب اس کو ملانے کے لیے جو ہے یہ ایون استعمال ہوتا ہے، اور اکثر بیشتر جو ہے یہ منادا میں ہوتا ہے کہ جیسے یا رجلو، اب اگر ہمیں رجل پر الف لام داخل کرنا ہے تو یا الرجل نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو ہے یوں کہیں گے یا ایھا الرجل۔ اور کبھی کبھی جو ہے یہ جو ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہے کہ جیسے حدیث کعب بن مالک میں ہے نحینا عن سلامنا عن کلامنا ایھا الثلاثہ، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم تین سے جو ہے وہ کلام اور بات کرنے سے جو ہے سرکار نے منع فرما دیا تھا کہ ان تینوں سے کوئی نہیں بولے گا، کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، یہاں پر جو ہے تاکید کے لیے ہے۔ اور ایون استفہام کے لیے حرف استفہام، اس کی مثال جو ہے وہ گزر چکی۔ اب سند بلواد۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو برتدہ بن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ حدیث کا ترجمہ پہلے ہو چکا، اور یہ حدیث کے الفاظ کریمہ جو ہے وہ اب میں نے پڑھ دیے اور حدیث کی سند پڑھ دی۔ اب حدیث کا ترجمہ میں بطور یاد دہانی جو ہے پھر پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن یحییٰ ابن سعید قرشی اموی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی میرے باپ یعنی یحییٰ ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ اپنے دادا سے، اور ابو بردہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قالو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ یہاں پر جو ہے اہل سنت والجماعت کے لیے جو ہے یہ سند ہے کہ ندائے یا رسول اللہ، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو الفاظ تعظیمی سے، یعنی ان کا نام لے کر کے نہ پکارے بلکہ الفاظ تعظیمی سے ان کو پکارے، اور ان کو ندا کرنا جو ہے یہ شرک نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اور اس کو شرک کہنا جو ہے یہ خود جو ہے شریعت پر افترا ہے۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک خوش عقیدہ مسلمانوں کا دستور چلا رہا ہے، اور یہ خود خدا کی سنت ہے کہ خدا نے جگہ جگہ اپنے حبیب کو جو ہے حضور کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے وصف کریم کے ساتھ جو ہے کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، اور کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، ان کو ندا فرمائی۔ اب کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، اہل اسلام میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے زبان سے اور جس کی ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں پر میں جو ہے سند کا بیان کرتا ہوں، اس میں جو ہے 5 جو ہے راوی ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ ابن سعید، سعید ابن یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن سعید ابن ابان ابن سعید ابن العاصی ابن امیہ ابن عبد شمس، قرشی ہیں، اموی ہیں، اور ان کے اجداد میں عاصی اور امیہ عبد شمس یہ جو ہے ان کے اجداد میں واقع ہیں، اور عاصی جو ہے وہ جنگ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا ہے۔ سعید ابن یحییٰ ابن سعید جو ہیں یہ تمام اصحاب کتب ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کے استاد ہیں سوائے ابن ماجہ کے، اور ابو زرعہ اور ابو حاتم جیسے محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔
اور ابراہیم حربی اور بغوی اور بہت سارے دوسرے محدثین نے ان سے روایت کی، اور ان کا کی وفات 249 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ صدوق ہیں، اپنی روایت میں یہ سچے ہیں، ثقۃ، یہ دونوں ثقہ ہیں، سعید اور ان کے والد یحییٰ ابن سعید دونوں ثقہ ہیں۔ اور علی ابن مدینی نے فرمایا کہ سعید ابن یحییٰ، جو یحییٰ ابن سعید کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ سے زیادہ روایت میں ثبت ہیں۔ اور صالح ابن محمد نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، مگر یہ کہ کبھی ان سے جو ہے روایت میں غلط واقع ہوتا تھا۔ اور آگے چلو، یہ دوسرے جو راوی ہیں وہ ان کے باپ یحییٰ ابن سعید، جن کا ذکر جن کے نسب میں گزرا ہے، اور انہوں نے حدیث سنی یحییٰ انصاری سے اور ہشام ابن عروہ سے اور دوسرے محدثین سے۔ اور ابن معین نے فرمایا کہ وہ اہل صدق میں سے ہیں، وہ لیس بہ باس، یعنی ان کی روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی روایت مقبول ہے۔ اور یعقوب ابن سفیان نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں۔ ان کا انتقال 80 برس کی عمر میں ہوا، سن 174 ہجری میں، اور ان کی حدیث تمام اصحاب کتب ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب نے روایت کی ہے۔ اور یحییٰ ابن سعید صحاح ستہ میں 4 لوگ ہیں، ایک تو یہی، اور دوسرے یحییٰ ابن سعید التیمی ہیں، اور تیسرے ہیں یحییٰ ابن سعید ابن قیس انصاری، اور چوتھے ہیں یحییٰ ابن سعید ابن فروخ قطان۔ راوی ابو بردہ ہیں، لم البا، با کے پیش کے ساتھ اور رے کے سکون کے ساتھ، اور ان کا نام ہے برید، اور ان کے دادا کی بھی کنیت ابو بردہ ہے، اور نام میں دونوں کے اختلاف ہے۔ یہ جو پوتے ہیں ان کا نام برید ہے اور دادا کا نام عامر ہے۔ ان کا نسب ہے برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ، یعنی ابو بردہ کے یہ پوتے ہیں، اور ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں، اور یہ بیک وقت اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور حسن بصری سے اور عطا سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے ابن مبارک اور دوسرے مشہور محدثین، بڑے محدثین نے روایت کی۔ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں، مگر ابو حاتم نے کہا کہ یہ ضابط نہیں ہیں، لیکن ان کی حدیث جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اور نسائی نے فرمایا لیس بذالک القوی، یعنی فن حدیث میں جس درجے کا قوی اور ضابط مطلوب ہے اس درجے کے نہیں ہیں۔ اور نسائی میں بہت جگہ پر وہ کہتے ہیں لیس بذالک القوی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس سے روایت کرتے ہیں۔ احمد ابن عبداللہ نے فرمایا کہ یہ کوفی ہیں اور ثقہ ہیں، اور ان کی حدیث تمام اصحاب کتب ستہ نے جو ہے روایت کی ہے۔ نسائی نے کہا لیس بذالک القوی، لیکن انہوں نے بھی جو ہے ان کی حدیث جو ہے روایت کی ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے کہ یہ قوی ہیں یا ثقہ ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے، اور بعض لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے جیسا گزرا۔ اور ابو بردہ کی کا جو نام ہے برید، تو کتب ستہ میں جو ہے یعنی صحاح ستہ میں برید ان کے علاوہ جو ہے کوئی دوسرا راوی نہیں ہے، یہی برید ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کے علاوہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں برید ابن ابی مریم مالک ایک اور راوی ہیں۔ ابو علی نسائی میں برید ابن اسرم ایک
مجہول راوی ہے، اور صحابہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا نام برید ہو۔ ابو بردہ جو کنیت ہے، اس کنیت کے صحابہ میں کچھ لوگ گزرے ہیں، جن میں سے ابو بردہ ابن اور کیا ہے، ابو بردہ ابن نیار، ہاں، جن کا نام ہے ابو بردہ ابن نیار البلوی۔ کنیت کے صحابہ میں 7 اشخاص ہیں، اور چوتھے راوی ہیں ابو بردہ۔ ابو بردہ برید کے یہ دادا ہیں، اور ان دونوں کی کنیت میں اتفاق ہے اور نام دونوں کا الگ ہے۔ ابو بردہ پوتے برید ہیں اور ابو بردہ دادا عامر ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام حارث ہے، اور انہوں نے حدیث سنی اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے، اور حضرت علی ابن ابی طالب سے، اور ابن عمر اور ابن سلام اور حضرت عائشہ وغیرہ صحابہ کرام سے، اور ان سے روایت کی عمر ابن عبدالعزیز تابعی جلیل نے، اور شابی تابعی جلیل نے، اور ان کے بیٹوں نے جو ہے ابو بکر، عبداللہ، سعید، بلال کے پوتے برید ابن عبداللہ نے، جن ابھی گزری ابو بردہ۔ اور یہ شریح قاضی کوفہ کے بعد یہ کوفہ کے قاضی ہوئے، اور باقی نے کہا کہ یہ کوفہ میں ان کا انتقال ہوا 103 ہجری میں، اور ابن سعید نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بردہ عامر ان کا انتقال اور شابی کا ایک ہی دن جمعے کے دن انتقال ہوا، اور یہ ثقہ تھے اور کثیر الروایت تھے، اور تمام محدثین یعنی صحاح ستہ کے اصحاب نے، بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے ان کی حدیث روایت کی ہے۔ میں ہیں حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس ابن سلیمان ابن حضار قاری صحابی جلیل، جن کی نسل میں حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے امام 2 ہیں، ایک ابو منصور ماتریدی اور دوسرے ابو الحسن اشعری، جن کے عقیدے پر اکثر شافعیہ وغیرہ ہیں، یہ ان نسل میں ہیں، اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف سے والی زبید یا زبید اور عدن اور یمن، ساحل یمن پر آپ والی تھے، اور حضرت عمر نے آپ کو کوفہ اور بصرے کا والی کیا، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وفات کے وقت یہ اردن میں حاضر تھے، اور جابیہ میں حضرت عمر کا خطبہ انہوں نے سنا، اور حضرت امیر معاویہ کے دربار میں جو ہے یہ دمشق میں حاضر ہوئے۔ ان کی حدیثیں 360 ہیں، جیسے بخاری اور مسلم نے 50 حدیثیں روایت کی ہیں، اور 4 حدیثیں تنہا امام بخاری نے روایت کی، ان میں وہ منفرد ہیں، اور 15 حدیثیں حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی، یعنی وہ ان میں منفرد ہیں، اور انس بن مالک اور طارق بن شہاب اور بہت سارے تابعین نے ان سے حدیث روایت کی، اور ان کے بیٹے ابو بردہ، ابو بکر اور ابراہیم اور موسیٰ، ان کے بیٹوں نے ان سے حدیث روایت کی۔ مکے میں یا کوفہ میں ان کا انتقال ہوا 105 سن 41 یا 44 یا 45 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی عمر شریف انتقال کے وقت 63 برس تھی، اور یہ علماء صحابہ سے تھے اور اہل فتویٰ تھے صحابہ میں، اور ابو موسیٰ
نام کے صحابہ میں 4 ہیں، ایک یہ ہیں اور دوسرے ایک ابو موسیٰ انصاری ہیں اور تیسرے غافقی ہیں، نام مالک ابن عبادہ یا ابن عبداللہ ہے، اور ایک چوتھے ہیں ابو موسیٰ حکمی۔ اور روات میں محدث روات حدیث کے روایت کرنے والوں میں ابو موسیٰ ایک اس نام کی ایک کچھ لوگ گزرے ہیں، جن میں سے ابو داؤد میں سنن ابو داؤد میں 2 ہیں اور ایک سنن نسائی میں ہے۔